صرف ایک سادہ ساتھ جی آیا نہ آیا لیکن قربان جاؤں امام اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں نظر روح میں آسانی دیں کلمہ یاد دلاتے یہ تو پتر سارے نے چھڑ کے ٹر جانا اے تیرا یار یہ دب لینا نا میں نے سلیمان دب لینا سب تو پہلے پتا سب تو پہلے کنے بولنا میرے سب تو پکے یار آؤ میں چلیے یہ نہیں ہوتا جی ہوتا ہے نا سب تو پہلے انہیں بولنا نا سب تو بہت سا کہتا تھا انہیں کہنا آیا چلیے 10 منٹ تیری کور تے کسی نے نہیں کھلونا ہے لیکن اللہ حضرت کیا کہتے ہیں مرقد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے ہیں باپ یہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں اپنی منی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہیں رافع دافع شافع نافع کیا کیا رحمت لاتے یہ سنی کر کے یہ تو حضرت ابا میں ڈر لگ رہا ہے نعرے تو آپ مار رہے ہیں پتہ قادیانیوں کے 2 سب سے بڑے ہتھیار کون سے یہ تھے آگے بڑے ٹہراندیاں وہاں نکل گئی 2 سب سے بڑے قادیانیوں کے ہتھیار ایک یورپ دا ویزا تے دوجا چٹی چمڑی ہمیں ڈر لگ رہا ہے میں ڈرا ہوں بڑا زیادہ آپ سے آپ اگر عورت کے لیے حضور سے اتنی بے وفائی کر رہے ہو کہ داڑھی نہیں رکھ رہے ہو کہاں مضبوطی آپ میں ڈرا ہوں بڑا زیادہ آپ سے 2 بڑے پتے 2 بڑے گڑے 2 بڑے سپیڈ بریکر جہاں جا کے بڑے بڑے میں نے پھنے ہاں کیا وہاں نکل کے دیکھیں یورپ کا ویزا کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے جی چٹی چمڑی کو چھوٹی چیز تو نہیں ہے نا اور پتر ہاتھ جوڑ کے جی ابھی امتحان ہونے لگا ہم سب کا نبی علیہ السلام سے وفا کرنا پتر نہ یورپ کے ویزے کے لیے بے وفائی کرنا نہ چٹی چمڑی کے لیے بے وفائی کرنا وفا کرنا حضور نبی علیہ السلام سے اگر دونوں میں سے کسی چیز پہ دل کر پڑے نا تو پتر کسی غیر کے آگے جا کے اپنی جھولی نہ پھیلانا حضور نبی علیہ السلام سے مانگ لینا لیکن وفا کرنا پھنس گئے نا جی سپیڈ بریکر بن گیا اللہ دیکھو اقبال نے کیا لکھا لیکن باتیں وہی ہیں نا رہ کتابوں میں نہیں ہیں کیا کمال کیا گلا نہیں میرا ساتھ دے رہا لیکن میں پھر بھی پڑھوں گا مزہ آتا ہے پڑھ کے دیکھو اقبال کیا کہہ رہے ہیں یہی ہم سب کا راستہ تھا کہتے کیا اقبال تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا اور سارے شعر بڑے سنے مجھے سب سے سونا نہیں لگتا ہے کیا کہتے ہیں اقبال آیا یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو اور میں نے کہا نا اتنا وقت نہیں 2 باتیں میں سوچ کر میں اب ساری جنت پہ گفتگو کروں صرف جنت کی نعمت حور مقصورات فی الخیام حور مقصورات فی الخیام یہ تو ذریعہ جنت میں جا کے ملے گی پتہ نہیں ملتان والے نے اتنے کیوں بلا گئی 12 ربیع الاول تو بلائی نہیں سن حضرت جی ملتان کا نام لیتے ہوئے بھی دل کانپتا ہے ملتان میں بڑی بڑی ہماری ہستیاں بیٹھی ہیں لیکن کیا کریں مجبوراً لینا پڑتا ہے کیونکہ تمہیں نہیں پتہ اس وقت یوٹیوب پہ الیاس بھوپن کا کلپ تباہی مچا رہا ہمارے یونیورسٹی کے بچے اور بچیاں جو پڑھی لکھی کمیونٹی ہے نا پریشان ہے بڑی اس وقت پتہ اس نے کیا کہا اس نے کہا ہر سال بدعت ایک بچہ دیتی ہے ہر سال بدعت ایک اس سال بدعت نے یہ بچہ دیا ہے لوگ بڑے پریشان وہ ہاتھ جوڑ کے جی ایسے طرح نے کام نہ کر کام ہم نے کیا نقصان مسلک کا کام ہم نے کیا انگلیاں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پہ اٹھی اس طرح کا کام کر میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر جنت کی کوئی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے میرے محبوب فرماتے ہیں جنت کی حور کا چہرہ اتنا روشن و منور ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی
اور اقبال حضرت صرف حور نہیں چھوڑ رہے، اقبال کہتے ہیں بس جی اینڈ کیا کہتے ہیں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہ، لیکن میری چانا چانا دے بعد دی گل ہم ادھر ہی رہ گئے، نکلو پتر ان کاموں سے، اپنے سر پہ ٹوپی رکھو، سونی رکھو، اور قربان جاؤں میرے محبوب جب جنت کا مشاہدہ فرمانے تشریف لے گئے تو لکھا ہے جنتی حوروں کی سردار حاضر خدمت ہوئی، جنتی حوروں کے جھرمٹ میں جو ایک حدیث سنائی یہ حور کے لیے تھی، تو پھر جو جنتی حوروں کی سردار ہوگی وہ کیا ہوگی؟ سلام عرض کر کے عرض کرتی ہے محبوب اب رحمت للعالمین ہے، کچھ عطا کریں اپنی رحمتوں سے، مفہوم ہے حدیث سے، فرمایا جا پھر تجھے اپنا بلال دے دیا، وہ جنتی حوروں کی سردار۔ اب حضرت ہمارے اکثر خطیب نقیب کہہ دیتے ہیں، میرے بھی بڑے کلپ سے میں نے بھی کہا، اب دل نہیں مانتا جی، رنگ اندسی بولنے جیسا اپنی دل مانتا، میں کہوں گا وہی مزاج جو حبشہ کا تھا، حضرت بلال بھی رکھتے تھے، وہ جنتی حوروں کی سردار۔ وہ آگے سرچ کرتی محبوب بڑے سونے سونے سے آبی نے، ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، مولا مشکل کشا نے، طلحہ نے، زبیر نے، عبد الرحمن نے، جعفر نے، عقیل نے، ابو ذر نے، صہیب رومی نے، مصعب بن عمیر نے، مقداد نے، ابو ذر نے رضی اللہ تعالیٰ نوجوان، تو میرے لیے اب شدہ بلال ہی رہ گئے۔ فرمایا اپنے حسن پہ اتنا مان نہ کر، میں نے تو بھی بلال سے پوچھا ہی نہیں اسے بھی کوئی اور چاہیے کہ نہیں ہے، لیکن اسی ہی رہ گئے، اسی ایڑا تے ہی رہ گئے۔ میں کیمرہ لگا ہوا ہے جی، وقت بڑا ڈاڈا ہے، میں کسی کی تذلیل نہیں کر رہا، بیٹیوں والا نہیں ہوں، بہنوں والا نہیں ہوں، بیوی والا نہیں ہوں، میں کسی کی تذلیل نہیں کرنے لگا، لیکن جو حق ہے سچ ہے وہ بتا رہا ہوں۔ ریل کے دیتے جڑی 3 دن منہ نہ دھوئے تو انہوں نے ویکھی کوئی، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا۔ بس جی آخری گل تے ایک سوال رہ گیا، بس پھر چھٹی، آخری گل تے ایک سوال، بس ایک کام کرنا پتر، جب عمل کے میدان میں اترنا نا تو اخلاص کی گاڑی پہ بیٹھ کے اترنا، کیونکہ جتنی دیر اخلاص نہیں ہے حضرت جی کچھ بھی نہیں، جتنی دیر اخلاص نہیں ہے اتنی دیر کچھ بھی، ہر قدم پیچھے جائے اخلاص ہے۔ اور میں رسالہ کشیری ہے، کیمیہ سعادت ہے، احیاء العلوم ہے، میں اس میں سے کوئی عبارت نہیں پڑھوں گا، سادی سی ایک بات، حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی، بڑا نام ہے جی، اور نام ہی بڑا نہیں، کام بھی بڑے بڑے تھے۔ لکھا ایک دن حضرت اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے، مرید حاضر خدمت تھے، سوال آ گیا، کیا بلا؟ کسی نے سوال کیا حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا؟ بہت بڑے شیخ، لیکن جواب سننا، آپ فرماتے میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا۔ عرض کی حضرت اتنے بڑے شیخ اور نائی سے اخلاص سیکھا؟ فرمایا عرض کی حضور وہ کیسے؟ آپ فرمانے لگے فقر کا دور تھا، اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اپنے بال ہی کٹوا دوں، بال بہت بڑھ چکے تھے، وہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے بڑے بال دیکھ کے فرمایا جنید جاؤ پہلے بال تو کٹوا کے ہو، کہتے پیسے تھے نہیں، برحال میں نائی کی دکان پہ آ گیا، چل دیکھنا، کہتے میں باہر آ کے کھڑا ہو گیا، وہ کسی کی حجامت بنا رہا تھا، میں کھڑا ہو گیا، آپ فرماتے حجامت بناتے بناتے اس نے مجھے دیکھا، میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا، آپ فرماتے میں نے کہا بھائی ظاہر ہے تیری دکان ہے، اسی سے طرح گھر چلتا ہے، تو پیسے لے کے ظاہر ہے بال کاٹتا ہے، اب میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں، چل اس طرح کر آج میرے اللہ کے لیے کاٹ دے۔ آپ فرماتے یہ سنتے دکان سے نیچے آ گئے، میرا ہاتھ پکڑا اوپر لے گیا، اور اوپر لے جا کے اس نے مجھے بٹھا کے یہ نہیں کہا حضرت تاڑے اللہ لی کٹنے نے سب تو اینڈ تے کٹانا،
یہ جنہیں جنہیں کو پیسے لینے پہلے مجھے کٹ لیں. فرماتے نہیں, جس سے پیسے لے رکھے تو اس کو کرسی سے اٹھا دیا, مجھے کرسی پہ بٹھایا, میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دیا. اب روتا جائے, بال کاٹتا جائے, اور ساتھ ساتھ یہ جملے بار بار کہتا جائے, ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں, آج پہلی بار میں بھی اپنی اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. اب فرماتے اب نیچے بیٹھا میں بھی نیت کر رہا تھا, اچھا اگر اللہ کا بھی وقت آیا, اللہ نے مال و دولت دیا تو ضرور تجھے تیرے بال کاٹنے کا بدلہ دوں گا. اب فرماتے پھر وہ وقت آ گیا, عمر بن عثمان مکی میرے مرید ہوئے, ابو بکر شبلی, ابو بکر واسطی خلیفہ وقت مرید ہو گئے, اللہ نے فقیری میں امیری دی. اب فرماتے میں نے ایک تھیلی بنائی, اس میں کچھ درہم کچھ دینار ڈالے, لے کے اس کی دکان پہ چلا گیا, بوڑھا ہو چکا تھا. اب فرماتے میں نے السلام علیکم کہا, اس نے وعلیکم السلام کہا. اب فرماتے میں نے کہا پہچانا, اس نے کہا آپ جنید بغدادی. اب فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے میرے اللہ کے لیے بال کاٹے تھے, اس نے کہا ہاں یاد ہے. اب فرماتے میں نے تھیلی آگے بڑھا کے کہا لے پھر یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے. تو اب فرماتے اس نے اخلاص سکھایا, اور وہ کہتا کیا ہے, جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے, لیکن آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے. اب فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا. اب فرماتے اس سے اخلاص سیکھا تھا. وہ آگے سے کہتا ہے جنید جڑا کام اللہ واسطے کریے پھر لوگوں کو دا بدلہ نہیں لئی دا ہے. آج اخلاص نہیں, اس لیے ہمارے دامن خالی ہے. آج اخلاص, جس دن اخلاص لے آؤ گے اس دن پھر دنیا وکری ہوگی. ٹھیک ہے جی, اخلاص اخلاص. حضرت جی تھوڑا کر رہی ہیں, کہا کیوں تھوڑا کریے ستھرا, تھوڑا کر رہی ہو کریے ہونا واسطے, پھر رنگ دیکھنا. یہ چلو ایک اور, پھر میں یہ لاہور میں ایک مزار ہوا ہے, سید نادر حسین شاہ گیلانی مرد تھے, صاحب تصنیف بزرگ, صاحبزادہ صاحب نے میری حضرت کی لکھی کتاب دی, کتاب ایسے مجھ سے کھو گئی, وہ بھی نائی ہے. حضرت اس میں لکھتے ہیں, فرماتے ساڈے محلے کا جڑا نائی سی انہوں لوگوں نے وال شال نہیں کٹتا, بس ایک ہی کام کرتا ہی, دکان دے باہر بیٹھ کے روندا رہتا سی. شاہ صاحب فرماتے جب بھی گزرا روتی دیکھا. فرماتے ایک دن میں کھڑا ہو گیا, میں نے کہا بابا جی وال نہیں لوگوں نے کٹتے روندے ہی رہتے. کہتے وہ آگے سے کہنے لگے, عرض کرتے ہیں شاہ جی حج دا بڑا شوق سی, کچھ میں پیسے اکٹھے کیتے, کچھ لوگوں نے دیتے, پھر بلاوا آ گیا حج کر لیا. کہتے مدینہ پاک حاضری تھی. عرض کرتے ہیں شاہ صاحب میں روزہ انور پہ سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا نا درود و سلام عرض کر رہا تھا, بس وہ بے خودی سی تاری. یہ بے خودی آپ پہ بھی تاری ہو سکتی ہے, لیکن شرط یہ ہے جی تسی اتنے جا کے موبائل نہ کڈو. کوئی فٹ نہیں لاندے تے موبائل کڈ لیندے او بھائی, اتنے جا کے نہ حرکت کری, اور چلیا تو دیکھ تو آیا کہاں, تجھے اپنے گناہ بھول گئے جو تو پاکستان کر کے گیا, اور معافی مانگوا کھڑا ہو, تو شو دے جائے موبائل کٹ دے, تجھے بھول گیا جو تو پاکستان کر کے گیا, موبائل کٹ دیا شو دیا. اور پتر یاد رکھو, میں نے پہلے کہا نا سچ آکھا تے پامڑ بلدے, ہم سارے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, 2.5 سال ہو گئے, اللہ ہم سے اتنا ناراض ہے, ہمیں مکہ سے بھی نکال دیا ہوا, ہمیں مدینہ پاک سے بھی نکال دیا ہوا, اتنا ناراض ہے ہم سے. وہ آخری بات ہے, ہم خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں سارے کے سارے, اتنا ناراض ہے. نہیں آپ کے خیال میں محمد بن سلمان اب اتنا تگڑا ہو گیا, اللہ کا گھر اس کے کہنے سے کھلے گا, اب اس کے کہنے سے بند ہوا کرے گا, وہ اتنا پہلوان ہو گیا. نہیں میاں اس کا گھر نہیں ہے, جس کا گھر ہے کھلے گا بھی اس کی مرضی سے, بند بھی اسی کی مرضی سے ہوگا. ہمیں تو بڑی دیر پہلے جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے عقیدہ دے دیا. جب ابرہہ نے لڑائی کی ابتدا کرنے کے لیے کہا ان کو اونٹ پکڑ کے لے جاؤ, وہ سارے اونٹ پکڑ کے لے گئے. جناب سیدنا عبد المطلب سردار تھے قریش کے, آپ متولی تھے بیت اللہ کے, اب گئے ابرہہ سے ملنے. آپ نے وہاں جا کے کہا ابرہہ میرے اونٹ دے. وہ آگے سے کہتا ہے میں اللہ کا گھر, میں بیت اللہ گرانے آیا ہوں, مجھے تو یہ تھا آپ اس کے حوالے سے کوئی بات کریں گے, آپ کہہ رہے ہیں اونٹ دے. آپ نے فرمایا اونٹ میرے نے تو دے, جدا گھر ہے آپ تینوں ویکھ لے گا. نہیں آپ کے خیال میں اتنے تگڑا ہو گیا, ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی دلیریاں بڑی آ گئی. اتنے جا کے دیکھو قبلہ شاہ صاحب بیٹھے, تاجدار گولڑا کیا لگتے ہیں, شرم عیسیاں سے سامنے جایا, شرم عیسیاں سے سامنے
جایا یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. پتر کدی اتھے ہے کم نہ کریو, سلام پیش کریو اور جناب ابو بکر دی بارگاہ, جناب عمر دی بارگاہ باہر جی موبائل نہ کٹیو پتر تے جا کے جن جن کیتے دے جے وہ معافی منگو. کبھی یہ کام نہ کرنا. وہ کہتے ہیں میں سلام عرض کر رہا تھا بے خودی تھا, اور جی چاہا میں سنہری جالیوں کو ہاتھ لگاؤں. کہتے میں نے دیکھا شرطا کھڑا ہے ہاتھ میں اتنا لمبا موٹا ڈنڈا ہے, لیکن حضرت جی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. فرماتے میں آگے بڑھا اور میں نے جالیوں کو ہاتھ لگا دیا. کہتے وہ آیا اور حضرت اس نے میرے ہاتھ پہ اتنی زور سے ڈنڈا مارا, میری عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا. ڈنڈے کی ضرب اتنی شدید تھی, دل گھبرایا, سر چکرایا اور میں زمین پہ. کہتے میں زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گیا, لیکن جیسے یہ دو بند ہوئی اندر کی کھل گئی, اور دیکھتا کیا ہوں گرا تو زمین پہ ہوں, لیکن میرا جو سارا نا وہ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک گود میں ہے. اور جس جگہ ڈنڈا مارا نا شرطے نے وہ ہاتھ حضور نبی علیہ السلام کے دستے رحمت میں ہے, اور جس جگہ ڈنڈا مارا ہے دوسرا دستے رحمت اس کے اوپر رکھ کے نا حضور نبی علیہ السلام مجھے تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں بابا جی دل چھوٹا نہ کرو, محبوب تک آن لی پھر ڈنڈے تے کھانے پیندے نے نا. حضرت جی آپ تو کسی کا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے, لیکن شرط یہ ہے کہ کسی نے کھایا آپ کے لیے ہو, کیونکہ پہلے دیکھا جائے گا کہ میرے لیے کھاتا ہے کہ لوگوں نے کھاتا, میرے لیے کھاتا ہے کہ واہ والی کھاتا ہے, میرے لیے کھاتا ہے کہ مشہوری لیے کھاتا ہے, میرے لیے کھاتا ہے کہ ایسے لیے کھاتا ہے کہ لوگ کیا ہے اینو ڈنڈا پہ ہے. جدن پتر ایک بھی انہوں نے کھا لو گے پھر وہ رات ہوئے گی, تو پھر وہ کھری رات ہوئے گی. اس لیے اخلاص ہے, عمل اخلاص, عمل وما علینا الا البلاغ المبین. مصطفیٰ قرآن اور پھر شعر بھی سے کہ جی لیکن قرآن قرآن کیا کہتا ہے کلا اذا دکت الارض دکا دکا. یہ 2021 والے کہندے نے پہ مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ, لیکن قرآن کیا کہتا ہے وجاء ربک وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. 2021 والے کہندے ہیں مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اللہ کے خلیل ہیں, دعا کیا کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. 2021 لگی کہتے ہیں مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ. اور یہ وہ دعا ہے جو اللہ خود اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً. برینڈ کیا ہے جی وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. 2021 لگی کہتے ہیں مجھے دیکھ کے جب جہنم کو آ جائے گا پسینہ. خدا کا نام ہے. یہ تو بالکل وہی بات ہوئی نا تو چوری تو تسی نہ دوری ہے. وہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی کا ایک کلام, سونا کلام ہے, ٹھیک ہے آپ اس سے مزہ ضرور لیں لیکن ذرا احتیاط رکھنا. وہ خواجہ صاحب کا کلام ہے اور میں محمد سلیمان. وہ خواجہ بھائی کیفیت تھی بابے کی. وہ کہتے ہیں جی میں نے روز حشر دا ڈر, وہ بھائی وہ خواجہ غلام فرید ہیں, تو محمد سلیمان ہے, پڑھ سن نہیں لیکن رہی طرح دھیان نہ. وہ خواجہ صاحب تھے, تو خواجہ صاحب نہیں ہے کوئی. میں نے روز حشر دا ڈرنا, تین کیوں ڈرنا. میاں محمد بخش صاحب کہتے ہیں عدل کریں تے تھڑ تھڑ کمن اونچیاں شاناں والے, فضل کریں تے بخشے جاون میجے بھی منہ کالے. پتر تم نے تو بات کو بات ہی نہیں رہنے دیا کوئی. یہ 50,000 سال کا دن ہوگا, تم نے تو مذاق بنا دیا اس کو پکڑ کے. کچھ حضرت جی ہمارے بزرگ ہیں کہ غلبہ حال کی وجہ سے نکلی وہ زبان سے کچھ ایسی باتیں, لیکن بھائی جو اصل ہے وہ قرآن ہے, جو اصل ہے وہ حدیث پاک ہے. وہ بزرگوں کی کیفیات ہیں اور وہ بزرگ ہیں, ان کا معاملہ اور ہوگا. وہ ہیں جن کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے, لیکن بھائی وہ ہو رہے ہیں, تو میں نہیں کوئی بھی. اور کتنا سخت دن ہوگا, سورج سوا نیزے پہ ہوگا, ہر بندہ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا, اور سب اسی میں ہوں گے جو بھی ہے کم از کم حساب تو شروع ہو. اور پھر لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت لکھتے ہیں, فرماتے پھر اس دن کیفیت ہی ہوگی کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے سر انور سے اپنا امامہ اتار کے عرش کے نیچے اللہ کو سجدہ کریں گے. تم نے مذاق بنانے میں بات کر
کوئی کہتا میں روز شردہ ڈرنا، کوئی کہتا جی مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ. وہ ایسا دن ہوگا حضور اپنے سر انور سے ماما اتاریں گے، فتاوی رضویہ شریف کی، تو پھر اس دن حضور اس بے وفا امت کے لیے سجدہ کریں گے. جی میں نہیں کو آپ کی خوشامد شامت کرنے آیا کوئی، میں بے وفا کا لفظ بولوں گا. ٹوپیاں ہمارے سروں سے گئیں، داڑیاں ہمارے منہ سے گئیں، میں تمہیں کدھر سے نعرے لگانے پہ میں تمہیں وفادار کہہ دوں؟ اس طرح کے نہیں وفادار ہوتے. اگر کبھی دیکھنا وفادار کس کو کہتے ہیں تو پھر مولا علی کو دیکھ لینا. اگر دیکھنا وفادار کس کو کہتے ہیں تو ابو بکر کو دیکھ لینا. ہاں جی بولا مشکل کشا فرماتے ہیں، فرماتے جس دن سے میں نے ان آنکھوں سے حضور نبی علیہ السلام کو دیکھا، فرماتے پھر آنکھوں کا بھی اتنا حیا کیا میں نے آج تک اپنی شرمگاہ نہیں دیکھی کبھی کہ ان آنکھوں سے میں نے حضور نبی علیہ السلام کو دیکھ لیا. ہاں اس کو وفادار کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وفادار. ہاں جی یہ تفسیر روح البیان میں شاید لکھتے ہیں. آپ نے صحابہ کے اسماء مبارکہ نہیں لکھی، فرماتے دو صحابی تھے کسی سفر پہ گئے. جیسے حضرت آپ کے بھی یہ چکوال کلر کہار کا یہ مزاج ہے کہ جب اوپر بارشیں ہوتی ہیں پہاڑوں پہ تو پھر بڑے موسمی چھوٹے چھوٹے نالے نکلتے ہیں، کیونکہ وہاں بھی یہی مزاج ہے، پہاڑی علاقہ ہے. وہ ایک ندی تھی جس کو پار کرنا تھا دونوں صحابیوں نے. ایک صحابی پار کر گئے، دوسرے اسی کنارے کسی سوچ میں گم کھڑے ہیں. اب جو پار کر گئے نا، پار کر کے انہوں نے دائیں بائیں دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ دوسرے صحابی نہیں ساتھ. جب دیکھا تو اسی کنارے پہ سوچ میں گم کھڑے ہیں. انہوں نے سمجھا یہ پانی کی گہرائی سے گھبرا رہے ہیں، تو آواز دے کے کہتے ہیں حضرت آ جائیں، پانی گہرا نہیں ہے. تو وہ آگے سے آواز دے کے کہتے ہیں مجھے بھی پتا گہرا نہیں. وہ کہتے ہیں پھر آ کیوں نہیں رہے؟ تو آگے سے کہتے ہیں میں ایک دن اپنے محبوب علیہ السلام کی نوکری میں سی ندی سے گزرا تھا، صرف کھڑا سوچ رہا ہوں اس دن میرے محبوب نے قدمین شریفین میں سے پہلے کون سا قدم مبارک پانی میں رکھا تھا، میں بھی وہی رکھوں. حضرت نعرے لانے سے کوئی وفادار نہیں ہو جاتا، وفائیں عمل سے جھلکتی ہیں. اور میں آپ سے ایک بات پوچھوں، غصہ تو نہیں کرو گے؟ تو کر بھی لو، نوٹ ہے کر بھی لو. میں چلو ویسے پوچھے تو کر بھی لو، اگو نہ بلائیے بھائی، ڈیوٹی ڈیوٹی. اللہ میں اتنا کھول کے سچ نہیں بولوں گا کیونکہ حضور بولے شاہ کہتے ہیں سچ آنکھاں تے پاپڑ دے. سچ نہیں سن سکتا، بولا ہے میں نے سیال کوٹ میں کہ سچ کتنے دن ہو گئے گالا کھان لے، صرف ایک سچ بولا میں نے، صرف قوم کو تھوڑا سا شیشہ دکھایا میں نے کہا اس کو تو تم نے مار دیا، پھر اپنی بھی تو گستاخی نہ دیکھو. چوتھا دن ہو گیا گالیاں کھا رہا ہوں، ایویں پدے پدے جی ہمیں گالیاں دے رہے ہیں، اتنی اتنی گندی اور غلیظ گالیاں بندہ سن نہیں سکتا. اور بھائی کیمرہ لگا ہے، بس ایک کام کریو مینوں کڈو یار، کم از کم میری ماں نوں تے نہ کڈو. یہ تب دل تڑپتا ہے یار میری وجہ میری ماں نوں گانا پڑ گئی، بس اینا جی مینوں کڈو جنیاں دل کڈ میرے پیو نوں تے نہ کڈو. پتر دینی مجھے بھی آتی ہیں بڑی، میرے اندر دا گجر مریا نہیں، لیکن کروں کیا، میرے نام کے ساتھ ان کا نام ہے. اب دل ڈرتا ہے سلیمان تو کوئی غلط کرے گا نا تو بات ممبر پہ ہوگی، اگر تو کچھ بات غلط کرے گا بات حضور کے مسلح کو ہوگی. پتر سارا کچھ سانگ نہیں آندہ کرنا، بس اتنا کرو میری ماں کو گالیاں نہ دو. وہ 5 وقت کی نمازی تھی، وہ پردہ کرنے والی عورت تھی، وہ تہجد گزار تھی، وہ ایک ہفتے میں قرآن ختم کرتی. بس اتنا کرو یار، بڈو دو جنیاں دیں گے میری ماں کو نہ دو، کب از کب ایک کام کر لو، میری ماں کو اور میرے والد کو گالیاں نہ دو، مجھے دے دو جو دے دی. صرف ایک شیشہ دکھایا قوم کو. اب میں عادت پڑ گئی ہے پتر جھوٹ کی. میں نے صرف قوم سے ایک بات پوچھی، میں نے کہا جی وہ ریکارڈنگ موجود ہے، وہ کہتا ہے جی لبیک یا حسین کا سٹیکر تھا، اس نے اتار کے پھینکا، میں نے مار دیا. ٹھیک ہے جی، مارا بھی جلایا بھی، حضور نے تو منع کیا جلانے سے. یار تم حضور کے نام پہ وہ کام کرتے ہو جس سے حضور نے منع فرمایا. حضور نے فرمایا یہ جلانے کا عذاب یہ صرف اس کا حق ہے، کوئی کسی کو نہ دے. حضور نے منہ پہ مارنے سے منع، حضور نے جلانے سے منع. اللہ کے بندو میرے محبوب تو ایسے محبوب ہیں، فرماتے ہیں جب جانور ذبح کرنے لگو تو اپنی چھری تیز کر لو تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو. کوئی تم نے دین کا مذاق بنا کر یہ کون سا دین لے کے آگے تم؟ حضور فرما رہے ہیں جو تکبیر چلائے وہ ماہر ہو تکبیر چلانے کا، تاکہ جانور کو آسان موت آئے، تڑپے نہ. ویڈیو پڑی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نے صرف ایک بات پوچھی، میں نے کہا حضرت آپ کے پاکستان کا ایک بڑا معروف برانڈ ہے گل احمد، گل احمد، احمد ہمارے محبوب علیہ السلام کا آسمانوں پہ نام ہے، آپ اس کی کوئی تعویل نہیں کر سکتے حضرت؟
अहमद। और हजरत अब अगर गुल अहमद का सूट लें ना तो 3 जगह अहमद लिखा होता है, एक डब्बे पे, एक फिर सूट के ऊपर स्टिकर लगा होता है, और तीसरा हजरत जो सूट की किनारी है ना उस पर लिखा होता है। मेरा आपसे सवाल है, वो तीनों गुल अहमद के साथ आप क्या सलूक करते? बताओ। डब्बा कहाँ फेंकते? जो अहमद का ऊपर स्टिकर लगा है उसको कहाँ फेंकते? पुत्र खुदा का। सिर्फ इतनी बात मैंने की और वो एक बंदा बीच में बोल पड़ा, भाई कोई तरीका होता है, बंदा गुफ्तगू कर रहा है, ये कौन? और दुख है हजरत जी, हमारी जो कैटेगरी है ना उलमा के, इतना हसद है। दुख ये है कि एक बंदा इस बात पे नहीं बोल रहा, ये क्या तरीका था दौरान गुफ्तगू बोल पड़ना? भाई फिर गैरत का तकाजा तो ये था, मैं उठ के आ गया छोड़। कोई बंदा नहीं बोल रहा कि भाई वो दौरान गुफ्तगू बोला, उसने गलत किया। नहीं जी मिसबाई साहब क्यों उठ के चले गए जी? उसको जवाब, भाई क्या मैं बदमाश हूँ? क्या मैं लड़ने वाला बंदा हूँ? उसने गलत किया, मैं उठ के चला गया, बात खत्म हो गई। आप इधर भी करके देखें, उठ के चला जाऊंगा, मैं वो आपसे लड़ने तो नहीं आया। अगर किसी ने सवाल पूछना उसका तरीका है, उठ के खड़ा हो कि मिसबाई साहब आपने ये बात की है, मैं सवाल से बात कर, मैं बात का जवाब दूंगा। ये क्या तरीका हुआ कि दौरान गुफ्तगू बंदा बोल पड़े? सिर्फ एक शीशा दिखा। मैं शायद कल इस्लामाबाद से, वहाँ 3 MNA बैठे हुए थे, मैंने कोई लिहाज नहीं किया। मैंने कहा तुम गुस्ताखियों की बात करते हो, और इस्लामाबाद वालों अपनी नंबर प्लेट देखो, तुम्हारी नंबर प्लेट के ऊपर फैसल मस्जिद की तस्वीर बनी हुई है। बताओ क्या जवाब दोगे मुझे इस बात? सुनती है सारी कौम, अपनी नहीं तुम्हें नजर आती कोई? बताओ जी, नंबर प्लेट पे फैसल मस्जिद बनी हुई, क्या इसका जवाब है आपको? क्या ये बेदबी नहीं है? क्या ये गुस्ताखी नहीं है? तो भाई जब कीचड़ में तुम गाड़ी लेके जाते हो तो क्या, तो वो कीचड़ उस मस्जिद पे नहीं पड़ता? कब तुमने अपने गिरेबान में देखना है? ठीक है भाई, इधर तुम्हारा जग्गा राज चल रहा है, जो तुम्हारा दिल करता है तुम करते फिरो, लेकिन इतनी मेरी बात याद रखना, अनकरीब वो दिन आएगा जब अल्लाह तुमसे पूछेगा, तो तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। मैंने तुम्हें कहा ना किबला शाह जी, स्प्राइट, कोक और फंटा, ये तीनों बोतलें देखना सुबह। अब तो दुकानें बंद हो गई, अगर किसी के घर पड़ी है तो देख लेंगे। वो जहाँ इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना, आप उसका पता पढ़ेंगे ना तो बोतल के ऊपर पता लिखा हुआ है सैयद मरातब अली रोड, अली 2 अली, एक वाहुल अलीयुल अज़ीम, एक वो अली, दूसरे हमारे मौला अली, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुम मौला। मैं आपसे सवाल करता हूँ पाकिस्तान वालों, स्प्राइट की, कोक की और फंटा की बोतल पीने के बाद क्या फ्रेम करवा के शीशे पे दीवार पे लगवा लेते हो? कहाँ फेंकते हो स्प्राइट की बोतल पी के? कहाँ फेंकते हो कोका कोला की बोतल? कहाँ फेंकते हो फंटा की बोतल? तो फिर अब हमारा हुक्म है सिर्फ इतना है, एक तो कौम सुती है, दूसरा ये है कि जग्गा राज है। अब गुस्ताखी वो होगी जिसको हम गुस्ताखी कहेंगे, जिसको हम गुस्ताखी नहीं कहेंगे वो गुस्ताखी कोई नहीं, जिसको हम बेदबी नहीं कहेंगे वो बेदबी कोई नहीं है। आपकी सर्फ एक्सेल उसका पता पढ़ो, उसके ऊपर लिखा हुआ फातिमा जना रोड। तो फिर क्या ख्याल है, ये जितने वो जो कत्ल हुआ वो इमाम हुसैन, हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम इमामुल अंबिया है, इमाम हुसैन गहरे नबी, इमाम हुसैन को जितनी शानें मिली वो अली और फातिमा की वजह से मिली है। तो कब फिर होश में आना हमने? हम भी थोड़ा बात करते डरते हैं, किस दिन ना हो को जाके कोक वाली फैक्ट्री में अगला कौन भी हमारी इसी तरह की नहीं है। होश में आओ, काम करो, रल मिल के जाकर कोक वालों से कहीं भाई हजरत अली का नाम मिटाओ, इस पे लिखो या किसका कोक रल करो, जाके कुछ सर्फ एक्सेल वालों से मिले, जाकर उनको कि फातिमा खत्म करो, गुलामत वालों से जाके मिले। अब देखो ना जी, था वो देवबंदी, बात कैमरे में लगी है, टीवी को क्लिप काट के मिसबाई साहब ने, लेकिन देख लो कितना उसने जुनेद जमशेद की वजह जे डॉट कर दिया, और असी गुला बहुत कुछ है। नहीं हमारे सियालकोट गुजरावाला में बड़ी मरूफ मिठाई की दुकान है, सुलेमान स्वीट्स, वत्तबाउ मा ततलु शयातीन अला मुल्क सुलेमान वमा कफरा सुलेमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर। फिर क्या कहोगे मेरे? मैं वही कहता हूँ, कौम सो रही है, हारन आहिस्ता बजाओ। मैंने बस उस दिन हारन बजाया थोड़ा सा, वो सारे मन में पै गए, वो सारे मन में पै गए, और आज तक गला पैन नहीं।
ایویں کو پتا اٹھتا ہے اور گالیاں دینی شروع کر دیتے. ہماری قوم بھی بڑی یار قوم, بلکہ کوئی نہیں ہے. مجھے کل کافی علماء کے فون میں کہ حضرت دل چھوٹا نہ کرو, یہ جنیاں گالاں کڈن گی اللہ تعالی انہیں رتبے بلند کرے گا. بس ایک بات دکھ یار, والدین کو نہ دو یار, بس وہ دکھ آتا ہے یار. میری ماں نے تو مینوں نیک بنایا سی کہ چل میرے پتر دی نیکی دی وجہ نہ لوگ مینوں بھی دعاواں دیں گے. بس یہ دکھ آتا ہے یار, اس کو کیوں گالیاں دے رہے. اللہ نے ہدایت دی, اللہ نے ہدایت. ستی قوم, ستی قوم, یاد رکھنا ہے ان قریب ایک دن لگنے والا ہے جس دن تمہیں ان باتوں کے جواب دینے پڑیں گے. وہ تمہیں پوچھے گا 10, اس لیے اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے. سخت جس پہ وہ فضل کر دے, جس پہ وہ فضل کر دے, اس لیے بالکل اس طرح کی کوئی بات نہیں. کلام پڑھو, مزہ لو اس سے, لیکن حضرت جی رہنا ذرا ہوش میں, رہنا ذرا. یہ 2000 کی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, اب مولا مشکل کشا کے مرید ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فیض پایا, تابعین ہیں, کئی 100 صحابہ کی زیارت کی آپ نے. لکھا ہے ایک دن امام حسن بصری نے ایک شخص کو نا مسکراتے دیکھا, مسکراتے. آپ نے اسے پوچھا اوئے تو پول سے رات سے گزر گیا؟ اس نے کہا امام صاحب نہیں. آپ نے فرمایا تجھے پتہ ہے کہ تو جنت میں جائے گا کہ جہنم میں؟ اس نے عرض کی امام صاحب نہیں. آپ نے فرمایا پھر تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ فرمایا پھر تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ ہم نے تو مذاق بنا دیا بات کا. حضرت عثمان غنی اتنا روئے آپ کی آنسوں سے آپ کی داڑھی تار ہو جائے. جناب ابوبکر, سیدہ عائشہ, جناب عمر, کوئی کہ کاش ماں پیدا ہی نہ کرتی. اتنا خوف تھا اللہ کی بارگاہ میں حاضری. کوئی کہتا کاش درخت ہوتا کوئی مجھے کاٹ لیتا, کوئی کہتا کاش میں گھاس ہوتا کوئی بکری مجھے کھا جاتی. اتنا خوف اللہ کی بارگاہ. یہ تو 2000 کیا لیکن کہتے ہیں مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ. اللہ محبوب فرماتے ہیں اس دن جس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا جو ہے نا اس کے پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں. اچھا ایک تماشا فیس بک پہ اور بھی بڑا لگا, نہیں جی ولیاں دا کام ہے لوگاں نوں جڑا نا وہ اللہ نہ لو لوانا اور مولویاں دا کام ہے ڈرانا. اور خدا یا نبی علیہ السلام کے لیے پھر کیا کہو, یا نبی علیہ السلام کے لیے کہا کہو بھائی فیس بک دے مفتی ہو, وہ خدا دا خوف کھاؤ. بات لکھنے سے پہلے سوچا کرو آپ کی بڑی باتوں میں اللہ کے محبوب بھی آتے ہیں. یعنی جی ولیاں دا کام ہے اللہ نہ لو لوانا اور مولویاں دا کام ہے ڈرانا. اب اس پہ پھر کیا کہو گے؟ حضور نہیں ڈرا رہا, وہ بھائی حضور کا نام ہے نذیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا, ڈر سنانے والے, اللہ سے ڈرانے والے. سوچ سمجھ کے بات لکھا کرو, تمہاری بڑی باتوں زیادہ میں صحابہ بھی آ جاتے ہیں. حضرت مولا مشکل کشا مستند روایت ہے, لکھا جب میرے مولا نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے رنگ مبارک زرد ہو جایا کرتا تھا. لوگوں نے عرض کرنی مولا یہ کیا؟ فرماتے دیکھ نہیں رہے کتنے بڑے دربار میں حاضری کا وقت آ گئے. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے جب احرام باندھا حج کے لیے, لوگوں نے کہا حضور پڑھو لبیک اللہم لبیک, فرمایا نہیں پڑھا جائے گا. لوگوں نے حضور پڑھنا پڑے گا, فرمایا نہیں پڑھا جائے گا. عرض کی حضور وہ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں ڈر لگ رہا ہے کہیں میں کہوں لبیک اور آگے سے آواز ہی نہ آ جائے لا لبیک. کیڑے تو مستی چڑھی ہوئی ہے تم لوگوں کو, میں بھی آپ کے ساتھ ہی شامل ہوں. کوئی خوف خدا نہیں, کوئی تقویٰ نہیں, سارے عاشق کوئی بنی پھر انڈے دے, اور عاشقی کی ہمیں ہوا نہیں لگی. میں نے کہا تھا میں آپ سے ایک بات پوچھنے لگا ہوں, ٹھیک ہے جی. یہ ادھر ماشاءاللہ شادی پہ شادی کارڈ کا رواج ہے آتا ہے شادی پہ شادی کارڈ. اچھا شادی کارڈ پہ لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے کپڑے پہن کے آنا, پینٹ کوٹ پہن کے آنا. آپ نے جو پیڑا سا ٹروزر شرٹ رکھا ہوا ہے مسجد میں آنے کے لیے, آپ وہ پہن کے جا سکتے ہیں؟ وہ مسجد جو رکھے ہے اتنے کیوں پا کے جانا ہے, وہ رکھا جو مسجد لی, ٹھیک ہے ایسے آپ پہن کے جا سکتے ہیں. کیونکہ شادی کی پابندی میں یہ لکھا ہی نہیں ہوا کہ پینٹ کوٹ پہن کے آنا, نئے کپڑے پہن کے آنا, نہا کے آنا, فیشل کروا کے آنا, شیو کروا کے آنا, کٹنگ کروا کے آنا, کریم لگا کے آنا, خوشبو لگا کے آنا, نئے جوتے پہن کے آنا. نہیں تو پرانے پالش کر کے پہننا, کچھ نہیں نہ لکھا ہوتا, پھر بھی کر کے جاتے ہو نا سارا کچھ.
اب میں تم سے پوچھنے لگا ہوں، یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب مسجد میں آنا، میرے محبوب کی محفل میں آنا تو سر ڈھانپ کے آنا. ویکھ لو کنے سر ننگے نے. میں صرف آپ سے اتنا پوچھوں گا، بھائی عاشقو ہن ٹوپی بھی بھاری ہو گئی ہے. عاشقو ہن ٹوپی بھی بھاری ہو گئی ہے. دسو میں ہوں ٹوپی بھی بھاری ہو گئی. یہ ہماری بے وفائی ہے. ان کے گھر میں آئے، ان کی محفل میں آئے اور بات ہی نہیں مانی ان کی. وہاں شادی کارڈ پہ کچھ نہیں لکھا، سب کچھ کر کے جاتے. یہ تو میں نے ابھی ایک بات کی ہے، میں نے پہلے کہہ دیا نا، بلے شاہ ہوری کہندے نے سچ آکھاں تے پھامڑ بولدے. ابھی تو میں نے ایک کی یار، بڑی لائٹ کی ہے. یہ ہمارا حال ہے. ہاتھ جوڑ کے اینی بے وفائی نہ کرو، اینی بے وفائی نہ کرو. یہ آپ نے پتہ کیا کر رکھا ہے؟ یہ بالکل اس طرح ہے جی بندہ نون لیگ کے جلسے میں جائے اور جھنڈے پی ٹی آئی کے لے جائے. یہ تو بڑی باتیں اینڈ پہ ہوں گی نا. ہمیں اب گرفت نہیں ہوتی. حضرت صاحب بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، جو پاک ہیں ان کو وہاں گرفت ہو جاتی. یہ تو حضرت سر پہ ٹوپی نہیں ہے نا، یہ تو کل پتہ لگے گا تمہیں جا. اور ادھر یہ تمہارا بھی قصور، ہمارا بھی بڑا ہے تمہارے ساتھ ساتھ. حضرت اسی بھی قسم چک لی تھی کرنی کچھ آمد ہے. قصور ہمارا بھی بڑا ہے. کسی نے کہا تھا ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. کیوں نہیں حضرت جی نقیب، کیوں نہیں خطیب، کیوں نہیں نعت خاں کہندے ہوئے او بھائی کم از کم حضور دی محفل چاہے سر ننگا تے نہ کر کے. آج ہم کہنا شروع کر دیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے. ہاں حضرت آپ نے یہاں پگیں اتار دی، آپ نے یہاں داڑیاں اتار دی ہیں. اوے تم نبی والے ہو، اور نبی بھی وہ جو سارے نبیوں کے امام ہیں. ارے 7 سکھ بیٹھے ہیں، نبی والے نہیں ہیں، گرو والے ہیں، گرو والے. لیکن کینیڈا بھی داڑھی کے ساتھ جا رہے ہیں، پگ کے ساتھ جا رہے ہیں، گرو والے ہیں. تم نبی والے ہو، اور نبی بھی وہ جو نبیوں کے نبی ہیں، جو امام الانبیاء ہیں. تم نے ادھر رہ کے اتار دیا سارا کچھ ہی. وہ کینیڈا بھی داڑھی کے ساتھ جا رہے ہیں، وہ کینیڈا بھی پگ کے ساتھ جا رہے ہیں. لیکن کیا ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں. اور ایسے جی میری بات ہے منو اللہ پتہ ہے کی سارے کے کہندے نے مصباحی صاحب سیزن تہاڈا آخری جے، اگلی باری تانوں بلانا کسے نے نہیں جے. جنے شروع ہو گئے ہونا. میں صحیح میں مسجد میں بیٹھا جھوٹ نہیں کہہ رہا شاید. مجھے بڑے احباب نے جاتے ہوئے جب محفل سے گئے نا واپس، تو وہ جو آرگنائزر تھے انہوں نے جاتے ہوئے کہہ دیا اپنے طریقے سے کہ حضرت صاحب ہے جڑا تسی ہاتھ رکھ لیا نا وار تہاڈی آخری جے، اگلی بار تانوں بلانا کسے نے نہیں جے. اور محفل کرانے والوں نے کہہ دیا کہ حضرت آخری بار اگلی بار تانوں بلانا کسے. تو بھی کہڑے پاسے پہ گئے. لیکن بھائی پاویں بلاؤ پاویں نہ بلاؤ بات ٹھیک ہے. ابھی میں نے کہا میں نے بڑا لائٹ ہاتھ رکھا ہے. اور یہ میں بطور دلیل لاؤں گا جی صحابی کو لاؤں گا. صحابی نے پکا مکان بنایا. حضور گزر رہے تھے، پوچھا کس کا ہے؟ عرض کی فلاں بن فلاں کا. بھائی بچے قربان کیے تھے انہوں نے، مکہ چھوڑا تھا، جانیں دے دی نبی علیہ السلام کی. چھوٹی سی بات تھی، معافی ہو سکتی تھی. لیکن قرآن جو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. صحابی حاضر خدمت ہوئے، سلام عرض کیا، محبوب نے روئے انور پھیرے. یہ تو پتر کل پتہ لگے گا جا، تم مذاق بنائی بیٹھے ہو، کل تمہیں پتہ چلے گا جا. میں اللہ کے حضور دعا گو کل نہ لگی ہے. داڑھی شریف کے لیے میرے بزرگ ایک بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے بیلیا ایک ککھ رکھ لے، بیلیا ککھ رکھ لے، بیلیا ککھ رکھ لے. وہ بیلی ابو عرض کرتا ہے حضرت کی ہوئے گا ککھ رکھے گا. آپ نے فرمایا اس دن تیرا بھی ککھ رہ جائے گا. یہ پتر یہ کیا ہے یہ آپ کو اس دن پتہ چلے. یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. اس لیے آج کے بعد پتر کبھی مسجد میں
اور نبی علیہ السلام کی محفل مبارک میں ننگے سر ننگے سر ننگے سر. اس وقت ہمارے ننگے سر دیکھ کے حضور نبی علیہ السلام میں ابھی سے آگے نہیں جاؤں گا. ہوتا ہے یہ مرزا قتیل ہوئے دہلی میں شاعر ہوئے بہت بڑے. وہ لکھا ہے مرزا قتیل نے ایک ربائی کہی. ربائی ہوتی ہوتی نا ایران پہنچی, وہاں کسی نے سنی, نوجوان نے ربائی سن کے نا اس کے دل میں مرزا قتیل سے ملاقات کا شوق بیدار ہوا. ایران سے چلا ایئر بلو, سرین, PIA, ڈیوو, کچھ بھی نہیں, پتہ نہیں گھوڑے پہ آیا, پیدل آیا, اونٹ پہ آیا, بیل گاڑی پہ آیا. جب وہ پہنچا نا دہلی, ظاہر ملاقات تو نہیں تھی مرزا قتیل سے. اس نے کسی شخص کو کھڑا کر کے نا یہ ربائی سنا کے پوچھا بھی جس کی یہ ربائی ہے, اس نے کہا مرزا قتیل ہے. وہاں بیٹھ کے داڑھی اتروا رہا. اس نے کہا نہیں حضرت جی ربائی ہے. آؤ یہ دل کیا چل رہا ہے, چلا واپس. انہوں نے نبی علیہ السلام نے کی محبت کرنی, جڑا داڑھی نہیں رکھ سکے, چل واپس چلیے. پھر کہا نہیں اتنی دور سے آئے, اب مل کے تو جاؤں گا. وہ لکھا ہے وہ آیا. اور جب وہ پہنچا نا اس وقت نائی مرزا قتیل کے منہ پہ اس طرح چلا رہا تھا. اتنا دل جلا یہ منظر دیکھ کے, جلے ہوئے دل کے ساتھ کہتا ہے مرزا ریش میں تراشی اور مرزا داڑھی لو ہانڈے ہے. اس کا انداز اتنا جذباتی تھا. آگے سے مرزا قتیل کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں تو اتنا جذباتی کیوں ہو رہا ہے؟ اپنا منہ چھیل رہا ہوں نا, کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا. پھر جو آنے والا تھا وہ آگے سے کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے مرزا تو کسی کے دل کی بات کرتا ہے, دل رسول اللہ میں خراش, تو کسی کے دل کی بات کر, دل رسول اللہ میں خراش, تو حضور کے قلب مبارک کو تکلیف پہنچا رہا ہے. یہ پتر میرے کاکیوں, میرے بھائیوں, میرے ویروں, یاد رکھیو پاویں داڑیاں نے چنگے کام نہیں کرن دے, لیکن داڑھی دی معافی پھر بھی نہیں رکھنی پڑنی. اگر کوئی داڑھی رکھ کے چنگے کام نہیں کرن دیا, وہ اپنی داڑھی دا بھی جواب دے گا, تانوں کوئی نہیں پوچھے گا. یہ بہانہ بنا کے تم داڑھی شریف سے بھاگ نہیں سکتے, رکھنی پڑے گی. یہ میری بات یاد رکھنا, جب یہ اس طرح تمہارے منہ پہ چلتا ہے نا تو پھر تمہیں نہیں پتا یہ اس طرح کدھر کدھر چلتا ہے. اس طرح کدھر, دل رسول اللہ میں خراش, دل رسول اللہ میں خراش. سن کر کے رکھو, یہ بڑا مشکل اور کٹھن دور ہے. اور میں آپ کو داڑھی شریف کی دعوت اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ اس دور میں داڑھی رکھنا بہت بڑا جہاد ہے. چھوٹی بہت دھوکھا کام, آپ کو تنظیم ہوگی, آپ کو باتیں سننی پڑیں. پہلے مجھے غصہ لگتا تھا, میں بینک گیا نا کسی ادارے میں گیا, میرے نال جڑا بابو ہے نا وہ لنگ گیا, مینوں چوکیدار نے روک کے کیا تلاشی دی. پہلے غصہ لگتا تھا, لیکن اب اگر کوئی روکے نا تو بڑا مزہ آتا ہے. اور مینوں انہاں دی وجہ نہ روکے, مینوں انہاں دی وجہ نہ سن. ایک اور بات پوچھ لوں, پھر جی اتنے آ ہی گئے, گسا پھر کھیڈے ہی. ایک اور گل پوچھ لوں, گسا تو نہیں کرو گے؟ نہیں نہ کرو گے, چلو اچھی گل ہے, نہیں کرو گے. حضرت جی داڑھی شریف نہ رکھنے کی وجہ ایک عورت کے علاوہ کچھ اور تو نہیں. آپس میں بیٹھے ہیں یار, مجھے بخار ہے اس وقت بڑا تیز, میں پتر اتنی دور قطن آپ کی خوشامد نہیں کرنے آیا, نہ میں آپ سے پیسے لینے آیا. اگر پیسے لینے ہوتے تو گجرا والا چلا جاتا, بڑا امیر شاعر, فیصل آباد چلا جاتا, لاہور چلا جاتا. میں نے یہاں پیسے لینے آنا تھا اتنی دور ٹھنڈ میں. خیر خائی کرنی. ریحان مجھے بہت عزیز ہے, مجھے بہت پیار ہے ریحان سے. ہیرا بچہ ہے, اللہ اس کو اپنی حفاظت میں رکھے. بڑوں بڑوں نے اپنی پٹری بدل لی ہے, اس کی پٹری ابھی ٹھیک ہے, اور اللہ ٹھیک ہی رکھے اس کی پٹری. مجھے بڑا پیار ہے ریحان سے. اللہ مجھے بخار تھا, پہلے تھا کہ پھر میں سارا سال لوگوں نے گلا کر اٹھ دلا ہمت. اب دیکھا نا میں نے تھوڑا سا زور لگایا, بخار کی وجہ سے گلا ساتھ چھوڑ دیا. آپس میں بیٹھے ہیں سارے, داڑھی نہ رکھنے کی وجہ کوئی اور ہے تو دسو. آپس سے یار, میرے نبی علیہ السلام تربیت فرمایا کرتے تھے اپنے سے, آپ بھائی ہیں ہمارے, کوئی وجہ اور ہے تو دسو. کنوی, شہباز, رانا صاحب, بٹ صاحب کو اور وجہ ہے تو دسو. تو جی حضرت صرف ایک عورت ہی ہے داڑھی نہ رکھن دی وجہ, تو صرف ایک عورت نو سونا لگنا چاہنا,
تو میں پھر تینوں ضرور انہوں پوچھاں گا وہ تو اینوں سونا لگنا تو انہوں نہیں سونا لگنا ہے. ہاتھ جوڑ کے اسی اینوں سونے نہیں جے لگنا ہے اسی اینوں سونے نہیں لگنا ہے اسی انہوں سونا لگنا ہے اسی اینوں سونے لگن نہیں ہے. محبوب فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہوں. لیکن پتر اینے دا بہتر تو نہیں نہ ہونا ہے کہ اور ناراض ہو جانا. خوب لاڈ کرو پتر خوب چاہ کرو اپنی بیوی لیکن پتر ایتھے نہ سمجھوتا کرو. اور ایک اور بات شاہ صاحب بیٹھے ہیں بزرگ بیٹھے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور لکھا ہے وہاں کوئی شخص تھا وہ کرتا کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک کو دکھانے کے لیے میں ایسا نہیں کیونکہ بخار ہے بڑا زیادہ میں نے سر پہ پگ نہیں رکھی میں نے اس لیے ٹوپی ذرا رکھ لی ہے سر پہ. وہ آپ کی طرح پگ باندھ لیتا تھا آپ کی طرح ہاتھ میں سا پکڑ لیتا تھا آپ کی طرح جبہ پہنتا تھا آپ کی طرح چلتا تھا چونک میں کھڑے ہو کے نا آپ کی نقل اتارتے ہوئے آپ کا قلب مبارک دکھانے کے لیے تقریر کرتا تھا. سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قلب مبارک کو دکھاتا تھا. فرعون غرق ہوا فرعونی بھی غرق ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے پھر چل پھر رہا تھا. عرض کی تی رب کریم جڑا سب تو بہتا ستاندہ سے انہوں پھر چڑھ چڑھے. جواب کیا ہے مفہوم کلیم چھڑنا انہوں ہی نہیں سی لیکن کی کریے دی پاک تاڑی پاک آ رہے یہ دا چیرہ آپ دے چیرے آ رہے یہ دا جبہ تاڑے جبے آ رہے یہ دا سوٹا آپ دے سے آ رہے یہ ٹرتا تاڑے آ رہے یہ بولتا تاڑے آ رہے اے دے جی سانوں اپنا کلیم نظر آندہ ہے. وہ چلے ہو کو دل دکھانے کے لیے بھی نقل اتار لے اللہ اس کو معاف کر دے تو جو محبت میں اتارے گا سونی کر کے پائی جی سونی کر کے. پھر ایک اور سوال تیسرا سوال آ گیا چارہ یارہ نسبت نہ چار پورے کاری دے رہے ٹھیک ہے چارہ یارہ نسبت میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں تھوڑا سا ٹائم بھی دوں گا ذرا اندر بڑھ کے جواب دئیے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ فوراً جواب دے دینا اور جواب کسی نے اونچی نہیں دینا دل میں دینا لیکن تھوڑا سا میں آپ کو ٹائم دوں گا سوچنے کا. سوال یہ ہے پتر یہ بے داڑیاں منہ ہے کہ نبی علیہ السلام دی بارگاہ سے جاننا حوصلہ پہ جائے گا. تھوڑا سا ٹائم دیتا ہوں سوچ کے بولو پھر میں سوال دہرانے لگا. کل یہ بے داڑیاں منہ لگا تھی نبی علیہ السلام دی بارگاہ سے جاننا حوصلہ آ جائے ان کا سامنا کر لو. اور پتر میں نے پہلے کہا بڑی محبت کرو اپنی بیوی سے لیکن پتر صرف ایک سادہ ساتھ آیا نہ آیا نہ لیکن قربان جاؤں امام اہل سنت کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں نظر روح میں آسانی دیں کلمہ یاد دلاتے یہ تو پتر سارے نے چھڑ کے ٹور جانا اے تیرا یار یہ دب لینا نا میں نے سلیمان دب لینا سب تو پہلے پتا سب تو پہلے کنے بولنا میرے سب تو پکا یار آؤ میں چلیے یہ نہیں ہوتا جی ہوتا ہے نا سب تو پہلے انہیں بولنا نا سب تو بہت ایسا کہتے تھا انہیں کہنا آیا چلیے 10 منٹ تیری قبر تے کسی نے نہیں کھلونا ہے. لیکن اللہ حضرت کیا کہتے ہیں مرقد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے ہیں باپ یہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہیں رافع دافع شافع نافع کیا کیا رحمت لاتے یہ سنی کر کے یہ تو حضرت ابا میں ڈر لگ رہا ہے نعرے تو آپ مار رہے ہیں پتہ قادیانیوں کے 2 سب سے بڑے ہتھیار کون سے یہ تھے آگے بڑے ٹہرانیاں وہاں نکل گئی 2 سب سے بڑے قادیانیوں کے ہتھیار ایک یورپ دا ویزا تے دوجا چٹی چمڑی. ہمیں ڈر لگ رہا ہے میں ڈرا ہوں بڑا زیادہ آپ سے. آپ اگر عورت کے لیے حضور سے اتنی بے وفائی کر رہے ہو کہ داڑھی نہیں رکھ رہے ہو کہاں مضبوطی آپ میں ڈرا ہوں بڑا زیادہ آپ سے.
دو بڑے پتے، دو بڑے گڑے، دو بڑے سپیڈ بریکر، جہاں جا کے بڑے بڑے میں نے پھنے ہاؤں کیا وہاں نکل کے دیکھی. یورپ کا ویزا کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے نا جی، چٹی چمڑی کو چھوٹی چیز تو نہیں ہے نا. اور پتر ہاتھ جوڑ کے جی ابھی امتحان ہونے لگا ہم سب کا. نبی علیہ السلام سے وفا کرنا پتر، نہ یورپ کے ویزے کے لیے بے وفائی کرنا، نہ چٹی چمڑی کے لیے بے وفائی کرنا، وفا کرنا حضور نبی علیہ السلام سے. اور اگر دونوں میں سے کسی چیز پہ دل کر پڑے نا تو پتر کسی غیر کے آگے جا کے اپنی جھولی نہ پھیلانا، حضور نبی علیہ السلام سے مانگ لینا. لیکن وفا کرنا پھنس گئے نا جی، سپیڈ بریکر بن گیا. اللہ دیکھو اقبال نے کیا لکھا، لیکن باتیں وہی ہیں نا، رہ کتابوں میں نہیں ہیں. کیا کمال کیا، گلا نہیں میرا ساتھ دے رہا لیکن میں پھر بھی پڑھوں گا، مزہ آتا ہے پڑھ کے. دیکھو اقبال کیا کہہ رہے ہیں، یہی ہم سب کا راستہ تھا. کہتے کیا اقبال، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا. اور سارے شعر بڑے سونے، مجھے سب سے سونا نہیں لگتا ہے. کیا کہتے ہیں اقبال، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. اور میں نے کہا نا اتنا وقت نہیں، دو باتیں میں سوچ کر میں اب ساری جنت پہ گفتگو کروں، صرف جنت کی ایک ہی نعمت، حور مقصورات فی الخیام، حور مقصورات فی الخیام. یہ تو ذریعہ جنت میں جا کے ملے گی. پتہ نہیں ملتان والے نے اتنے کیوں بلا گئی، وہ 12 ربیع الاول تو بلائی نہیں سن. اللہ حضرت ملتان کا نام لیتے ہوئے بھی دل کانپتا ہے. ملتان میں بڑی بڑی ہماری ہستیاں بیٹھی ہیں، لیکن کیا کریں مجبوراً لینا پڑتا ہے. کیونکہ تمہیں نہیں پتہ اس وقت یوٹیوب پہ الیاس گوبن کا کلپ تباہی مچا رہا ہے. ہمارے یونیورسٹی کے بچے اور بچیاں جو پڑھی لکھی کمیونٹی ہے نا، پریشان ہے بڑی اس وقت. پتہ اس نے کیا کہا ہے، اس نے کہا ہر سال بدعت ایک بچہ دیتی ہے، ہر سال بدعت ایک، اس سال بدعت نے یہ بچہ دیا ہے. لوگ بڑے پریشان ہیں. وہ ہاتھ جوڑ کے جی ایسے طرح کام نہ کرو. کام ہم نے کیا نقصان مسلک کا، کام ہم نے کیا انگلیاں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پہ اٹھی ہیں. اس طرح کا کام نہ کرو. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر جنت کی کوئی حور، اگر جنت کی کوئی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے، میرے محبوب فرماتے ہیں جنت کی حور کا چہرہ اتنا روشن و منور ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی. اور اقبال حضرت صرف حور نہیں چھوڑ رہے، اقبال کہتے ہیں بس جی اینڈ کیا کہتے ہیں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا. لیکن میری چانا چانا دے بعد دی گل ہم ادھر ہی رہ گئے. نکلو پتر ان کاموں سے، اپنے سر پہ ٹوپی رکھو، سونی رکھو، اور قربان جاؤں میرے محبوب جب جنت کا مشاہدہ فرمانے تشریف لے گئے تو لکھا ہے جنتی حوروں کی سردار حاضر خدمت ہوئی. جنتی حوروں کے جھرمٹ میں جو ایک حدیث سنائی یہ حور کے لیے تھی، تو پھر جو جنتی حوروں کی سردار ہوگی وہ کیا ہوگی. سلام عرض کر کے عرض کرتی ہے محبوب اب رحمت للعالمین ہے، کچھ عطا کریں اپنی رحمتوں سے. مفہوم ہے حدیث پاک. فرمایا جا پھر تجھے اپنا بلال دے دیا، وہ جنتی حوروں کی سردار. اب حضرت ہمارے اکثر خطیب نقیب کہہ دیتے ہیں، میرے بھی بڑے کلپ سے میں نے بھی کہا اب دل نہیں مانتا جی، رنگ اندسی بولے جسان اپنی دل مانتا. میں کہوں گا وہی مزاج جو حبشہ کا تھا، حضرت بلال بھی رکھتے تھے، وہ جنتی حوروں کی سردار. وہ آگے سرچ کرتی محبوب بڑے سونے سونے سے صحابی نے، ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، مولا مشکل کشا نے، طلحہ نے، زبیر نے، عبد الرحمن نے، جعفر نے، عقیل نے،
ابو ذر نے، صہیب رومی نے، مصعب بن عمیر نے، مقداد نے، ابو ذر نے رضی اللہ تعالیٰ نوجوان، تو میرے لیے اب شدہ بلال ہی رہ گئے۔ فرمایا اپنے حسن پہ اتنا مان نہ کر، میں نے تو بھی بلال سے پوچھا ہی نہیں اسے بھی کوئی اور چاہیے کہ نہیں ہے، لیکن اسی ہی رہ گئے، اسی ایڑا تے ہی رہ گئے۔ میں کیمرہ لگا ہوا ہے جی، وقت بڑا ڈاڈا ہے، میں کسی کی تذلیل نہیں کر رہا، بیٹیوں والا نہیں ہوں، بہنوں والا نہیں ہوں، بیوی والا نہیں ہوں، میں کسی کی تذلیل نہیں کرنے لگا، لیکن جو حق ہے سچ ہے وہ بتانا۔ وہ رین کے دیتے جڑی 3 دن منہ نہ دھوئے تو انہوں نے ویکھی کوئی۔ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا۔ بس جی آخری گل تے ایک سوال رہ گیا، بس پھر چھٹی۔ آخری گل تے ایک سوال، بس ایک کام کرنا پتر، جب عمل کے میدان میں اترنا نا تو اخلاص کی گاڑی پہ بیٹھ کے اترنا، کیونکہ جتنی دیر اخلاص نہیں ہے حضرت جی کچھ بھی نہیں، جتنی دیر اخلاص نہیں ہے اتنی دیر کچھ بھی، ہر قدم پیچھے جائے اخلاص ہے۔ اور میں رسالہ کشیریہ ہے، کیمیہ سعادت ہے، احیاء العلوم ہے، میں اس میں سے کوئی عبارت نہیں پڑھوں گا، سادی سی ایک بات۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی، بڑا نام ہے، اور نام ہی بڑا نہیں، کام بھی بڑے بڑے تھے۔ لکھا ہے ایک دن حضرت اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے، مرید حاضر خدمت تھے، سوال آ گیا، کیا بلا؟ کسی نے سوال کیا حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا؟ بہت بڑے شیخ، لیکن جواب سننا، آپ فرماتے میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا۔ عرض کی حضرت اتنے بڑے شیخ اور نائی سے اخلاص سیکھا؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی حضور وہ کیسے؟ آپ فرمانے لگے فقر کا دور تھا، اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اپنے بال ہی کٹوا لوں، بال بہت بڑھ چکے تھے۔ وہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے بڑے بال دیکھ کے فرمایا جنید جاؤ پہلے بال تو کٹوا کے ہو۔ کہتے پیسے تھے نہیں، برحال میں نائی کی دکان پہ آ گیا، چل دیکھنا۔ کہتے میں باہر آ کے کھڑا ہو گیا، وہ کسی کی حجامت بنا رہا تھا، میں کھڑا ہو گیا۔ آپ فرماتے حجامت بناتے بناتے اس نے مجھے دیکھا، میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ آپ فرماتے میں نے کہا بھائی ظاہر ہے تیری دکان ہے، اسی سے تیرا گھر چلتا ہے، تو پیسے لے کے ظاہر ہے بال کاٹتا ہے، اب میرے پاس تو پیسے ہیں کوئی نہیں، چل اس طرح کر آج میرے اللہ کے لیے کاٹ دے۔ آپ فرماتے یہ سنتے دکان سے نیچے آ گئے، میرا ہاتھ پکڑا اوپر لے گیا، اور اوپر لے جا کے اس نے مجھے بٹھا کے یہ نہیں کہا حضرت تاڑے اللہ لی کٹنے نے سب تو اینڈ تے کٹانا، یہ جنہیں کو پیسے لینے نے پہلے مجھے تے کٹ لیندے۔ فرماتے نہیں، جس سے پیسے لے رکھے تو اس کو کرسی سے اٹھا دیا، مجھے کرسی پہ بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دیا۔ اب روتا جائے، بال کاٹتا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ جملے بار بار کہتا جائے، ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں بھی اپنی اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں۔ آپ فرماتے اب نیچے بیٹھا میں بھی نیت کر رہا تھا، اچھا اگر اللہ کا بھی وقت آیا، اللہ نے مال و دولت دیا تو ضرور تجھے تیرے بال کاٹنے کا بدلہ دوں گا۔ آپ فرماتے پھر وہ وقت آ گیا، عمر بن عثمان مکی میرے مرید ہوئے، ابو بکر شبلی، ابو بکر واسطی خلیفہ وقت مرید ہو گئے، اللہ نے فقیری میں امیری دی۔ آپ فرماتے میں نے ایک تھیلی بنائی، اس میں کچھ درہم کچھ دینار ڈالے، لے کے اس کی دکان پہ چلا گیا، بوڑھا ہو چکا تھا۔ آپ فرماتے میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ آپ فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا آپ جنید بغدادی۔ آپ فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے میرے اللہ کے لیے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا ہاں یاد ہے۔ آپ فرماتے میں نے تھیلی آگے بڑھا کے کہا لے پھر یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے۔ تو آپ فرماتے اس نے اخلاص سکھایا، اور وہ کہتا کیا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے، لیکن آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے۔ آپ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ آپ فرماتے اس سے اخلاص سیکھا تھا۔ وہ مجھے آگے سے کہتا ہے جنید جڑا کام اللہ واسطے کریے پھر لوگوں کو دا بدلہ نہیں لئی دا ہے۔ آج اخلاص نہیں، اس لیے ہمارے دامن خالی ہے، آج اخلاص
جس دن اخلاص لے آؤ گے اس دن پھر دنیا ہی وکری ہوگی. ٹھیک ہے جی. اخلاص اخلاص. حضرت جی تھوڑا کر رہی ہے کاکی ہو تھوڑا کریے ستھرا پتر تھوڑا کر رہی ہو کریے ہونا واسطے پھر رنگ دیکھنا. یہ چلو ایک اور پھر میں یہ لاہور میں ایک مزار ہوا ہے سید نادر حسین شاہ گیلانی مرد تھے صاحب تصویر بزرگ تھے. صاحبزادہ صاحب نے میری حضرت کی لکھی کتاب دی کتاب ایسے مجھ سے کھو گئی وہ بھی نائی ہے. حضرت اس میں لکھتے ہیں فرماتے ساڈے محلے کا جڑا نائی سی انہوں لوگوں نے وال شال نہیں سی کٹتا بس ایک ہی کام کرتا سی دکان دے باہر بہ کے روندا رہتا سی. شاہ صاحب فرماتے جب بھی گزرا روتی دیکھا. فرماتے ایک دن میں کھڑا ہو گیا میں نے کہا بابا جی وال نہیں لوگوں نے کٹتے روندے ہی رہتے. کہتے وہ آگے سے کہنے لگے عرض کرتے ہیں شاہ جی حج دا بڑا شوق سی کچھ میں پیسے اکٹھے کیتے کچھ لوگوں نے دیتے پھر بلاوا آ گیا حج کر لیا. کہتے مدینہ پاک حاضری تھی. عرض کرتے ہیں شاہ صاحب میں روزہ انور پہ سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا نا درود و سلام عرض کر رہا تھا. بس وہ بے خودی سی تاری یہ بے خودی آپ پہ بھی تاری ہو سکتی ہے لیکن شرط یہ ہے جی تسی اتنے جا کے موبائل نہ کڈو کوئی فٹ نہیں لاندے تے موبائل کڈ لیندے او بھائی اتنے جا کے نہ حرکت کری اور چلیا تو دیکھ تو آیا کہاں تجھے اپنے وہ گناہ بھول گئے جو تو پاکستان کر کے گئے اور معافی مانگنا کھڑا ہو تو شو دے جائے موبائل کٹ دے جی تجھے بھول گیا جو تو پاکستان کر کے گیا موبائل کٹ دیا شو دیا تھا. اور پتر یاد رکھو میں نے پہلے کہا نا سچ آنکھاں تے پامڑ بلدے ہم سارے وہ بیٹھے ہوئے ہیں 2.5 سال ہو گئے اللہ ہم سے اتنا ناراض ہے ہمیں مکہ سے بھی نکال دیا ہوا ہمیں مدینہ پاک سے بھی نکال دیا ہوا اتنا ناراض ہے ہم سے. وہ آخری بات ہے ہم خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں سارے کے سارے اتنا ناراض ہے. نہیں آپ کے خیال میں محمد بن سلمان اب اتنا تگڑا ہو گیا اللہ کا گھر اس کے کہنے سے کھلے گا اب اس کے کہنے سے بند ہوا کرے گا وہ اتنا پلوان ہو گیا. نہیں میاں اس کا گھر نہیں ہے جس کا گھر ہے کھلے گا بھی اس کی مرضی سے بند بھی اسی کی مرضی سے ہوگا. ہمیں تو بڑی دیر پہلے جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے عقیدہ دے دیا جب ابرہہ نے لڑائی کی ابتدا کرنے کے لیے کہا ان کو اونٹ پکڑ کے لے جاؤ وہ سارے اونٹ پکڑ کے لے گئے. جناب سیدنا عبد المطلب سردار تھے قریش کے آپ متولی تھے بیت اللہ کے اب گئے ابرہہ سے ملنے آپ نے وہاں جا کے کہا ابرہہ میرے اونٹ دے وہ آگے سے کہتا ہے میں اللہ کا گھر میں بیت اللہ گرانے آیا ہوں مجھے تو یہ تھا آپ اس کے حوالے سے کوئی بات کریں گے آپ کہہ رہے ہیں اونٹ دے آپ نے فرمایا اونٹ میرے نے تو دے جدا گھر ہے آپ تینوں ویکھ لے گا نہیں آپ کے خیال میں اتنے تگڑا ہو گیا ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی دلیریاں بڑی آ گئی اتنے جا کے دیکھو قبلہ شاہ صاحب بیٹھے تاجدار گولڑا کیا لگتے ہیں شرم عیسیاں سے سامنے جایا شرم عیسیاں سے سامنے جایا یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں پتر کدی اتھے ہے کم نہ کریو سلام پیش کریو اور جناب ابو بکر دی بارگاہ جناب عمر دی بارگاہ باہر جی موبائل نہ کٹیو پتر تے جا کے جنہیں جنہیں کیتے دے وہ معافی منگو کبھی یہ کام نہ کرنا. وہ کہتے ہیں میں سلام عرض کر رہا تھا بے خودی تھا اور جی چاہا میں سنہری جالیوں کو ہاتھ لگاؤں کہتے میں نے دیکھا شرطا کھڑا ہے ہاتھ میں اتنا لمبا موٹا ڈنڈا ہے لیکن حضرت جی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں فرماتے میں آگے بڑھا اور میں نے جالیوں کو ہاتھ لگا دیا کہتے وہ آیا اور حضرت اس نے میرے ہاتھ پہ اتنی زور سے ڈنڈا مارا میری عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا ڈنڈے کی ضرب اتنی شدید تھی دل گھبرایا سر چکرایا اور میں زمین پہ کہتے میں زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گیا لیکن جیسے یہ دو بند ہوئی اندر کی کھل گئی اور دیکھتا کیا ہوں گرا تو زمین پہ ہوں لیکن میرا جو سارا ہے نا وہ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک گود میں ہے اور جس جگہ ڈنڈا مارا نا شرطے نے وہ ہاتھ حضور نبی علیہ السلام کے دست رحمت میں ہے اور جس جگہ ڈنڈا مارا ہے دوسرا دست رحمت اس کے اوپر رکھ کے نا حضور نبی علیہ السلام مجھے تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں بابا جی دل چھوٹا نہ کرو محبوب تک آن لی پھر ڈنڈے تے کھانے پہنے نا حضرت جی آپ تو کسی کا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے لیکن شرط یہ ہے کہ کسی نے کھایا آپ کے لیے ہو کیونکہ پہلے دیکھا جائے گا کہ میرے لیے کھاتا ہے کہ لوگوں نے کھاتا میرے لیے کھاتا ہے کہ واہ واہ نہیں کھاتا میرے لیے کھاتا ہے کہ مشہوری نہیں کھاتا
میرے لیے کھادا کہ ایسے نہیں کھادا کہ لوگ کہن اینو ڈنڈا پیا ہے. جدن پتر ایک بھی ہونا نہیں کھا لو گے پھر وہ رات ہوئے گی تو پھر وہ وکھری رات ہوئے گی. اس لیے اخلاص عمل اخلاص عمل